नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। जर्नी टू मैरिड लाइफ। आज की क्लास में हम निकाह के एग्ज़ाम पढ़ेंगे। आई थिंक हो सकता है कि हमें पहले इसके बारे में इल्म ना हो, लेकिन मुआशरे के अंदर जब हमें ऐसी एग्ज़ाम्पल्स मिलती हैं तो हम रिलेट में आसानी से कर सकते हैं। ज़माना जाहिलियत में ऐसे निकाह हुआ करते थे, लेकिन अब चूँकि थोड़ा सा चेंज हुआ, अभी भी ऐसा होता है, लेकिन हम उसके बारे में जानते नहीं हैं कि इसके बारे में इस्लाम का हुक्म क्या है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि निकाह की इक़साम कितनी है। सबसे पहली किस्म जिसके बारे में हमें पढ़ना है, निकाह शग़ार। ये कैसा निकाह होता है, इसके मुतालिक इस्लाम का क्या हुक्म है। ये वटा सट्टा का निकाह होता है और ऐसे निकाह से मना किया गया है। हदीस में आता है सही बुखारी की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिगार से मना फरमाया और कहा कि ये कोई शख्स अपनी लड़की या बहन का निकाह इस शर्त के साथ करे कि दूसरा शख्स अपनी बेटी या बहन इसको ब्याह दे और फिर हक महर भी कुछ अदा ना हो, यानी एक लड़की दूसरी लड़की के मुकाबले में हक महर हो। तो जो वट्टा सट्टा का निकाह होता है, एक तो ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि वट्टा सट्टा करने की इजाज़त ही नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये रखना कि मैं आपको अपनी बहन या अपनी बेटी तब दूंगी या दूंगा जब आप भी मेरी बेटी मतलब मेरे अपनी बेटी या अपनी बहन का निकाह हमारे यहाँ करेंगे। तो जब हम शर्त रख देते हैं ना, तो तब मामला जो हैं वो फिर ख़राब हो जाते हैं, तब उसकी इजाज़त नहीं। शर्त ना हो, वैसे बटा सट्टा हो जाए, हक महर भी दिए जाएं दोनों के, तो फिर कोई इशू नहीं है। फिर इसी तरह निकाह की जो दूसरी किस्म है, निकाह मता। और ये क्या होता है, यानी जब कोई तलाक देने की नीयत से कुछ वक्त के लिए, मुख्तसर से वक्त के लिए, चंद घंटों के लिए, चंद दिनों के लिए, चंद हफ्तों के लिए या चंद महीनों के लिए किसी औरत से हक महर देकर निकाह करता है, उसे मता कहते हैं, जो कि इस्लाम में हराम है। हाँ, इसकी इजाज़त थी पहले इस्लाम में, लेकिन बाद में इसको हराम करार दे दिया गया और आज अहले तशरीह में ये अभी भी जायज़ है, लेकिन बाकी लोग जो हैं इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि इस्लाम ने इसको हराम करार दे दिया। सही मुस्लिम की हदीस है इसके मुतालिक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, बेशक मैंने तुम्हें औरतों से मता करने की इजाज़त दी थी। कब? जब लोग जंगों पे जाते थे तो उस वक़्त चूँकि बीवियाँ फिर अगर साथ नहीं जाती थी तो वहाँ पर उनको इजाज़त थी कि वहाँ किसी औरत के साथ जब तक जंग के लिए रहें तब तक निकाह कर लें, ताकि कोई बुराई या फितने में, क्योंकि उस वक़्त जाहिलियत का ज़माना था और लोगों के लिए बुराइयों को करना बहुत ज़्यादा आसान था, क्योंकि वहाँ पे बुराइयाँ फैली हुई थी ना। तो इसलिए मुसलमान जब जंग के लिए जाते और इतनी देर वहाँ पे रहते तो उनके लिए थोड़ा मसला भी हो सकता था। तो उनको फितनों से बचाने के लिए उनको इस चीज़ की इजाज़त दी गई कि वो कुछ देर के लिए निकाह करें और फिर बाद में जब वापस आएँ तो फिर उनको छोड़ कर आ सकते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने जैसे शराब को आहिस्ता आहिस्ता मना किया गया, इसी तरह इस चीज़ से भी मुसलमानों को आहिस्ता आहिस्ता निकाल दिया गया।
پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کو حرام کر دیا ہے، اس لیے جس کسی کے پاس ان عورتوں میں سے کوئی بھی عورت موجود ہو جو جس کی اجازت تھی تو وہ اس کا راستہ چھوڑ دے، اور جو کچھ تم لوگوں نے انہیں دیا ہے ان سے کچھ بھی واپس نہ لو، جن سے بھی کچھ عرصے کے لیے نکاح کیا ہے اور کہا ہے کہ 2 مہینوں کے بعد ہماری علیحدگی ہو جائے گی، تو ابھی بھی کچھ کیسز آپ کو ایسے ملیں گے کہ جس میں نیت اگر یہ ہو، اگر نکاح کے اندر نباہ کی نیت نہ ہو تو وہ نکاح نہیں ہوتا اور اس کی اجازت نہیں۔ نکاح وہی نکاح ہوتا ہے جس میں حق مہر بھی ہو، ایجاب و قبول یعنی دوسرے کی قبولیت بھی ہو، اور ساتھ میں نباہ کا تعلق ہو۔ یہ نہ ہو کہ اگر کچھ عرصے کے لیے اس کے ساتھ رہنا ہے اور پھر بعد میں اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے ساتھ، پھر ایسا نکاح تو ہے ہی حرام اسلام میں۔ اور جس طرح ہمارا معاشرہ چل رہا ہے نا، بہت ڈر لگتا ہے کہیں یہ حرام کام بھی واپس نہ آ جائے، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں ہمارے اندر خواہشات بڑھتی جا رہی ہیں، ہم ایک ہی انسان کے اندر سب چیزوں کو ڈھونڈتے ہیں، جب اس میں نہیں ملتی تو پھر ہماری اکتاہٹ اور ناپسندگی شروع ہو جاتی ہے، پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بدل کر آگے بڑھ جانا چاہیے۔ لیکن اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے اس کے بارے میں بھی غور کرنا ہے۔ یہ تو سراسر اپنے ساتھ بھی زیادتی ہے، یہ رشتوں کو توڑنے کا سبب بنتی ہے کہ آپ اس کو کریں، اور جس فرقے میں بھی یہ موجود ہے ان کو تب خود سوچنا چاہیے کہ اسلام نے اس چیز کو حرام قرار دے دیا اور حرام ہے یہ چیز، جیسے زنا حرام ہے۔ اسی طرح حلالہ کے بارے میں تو آپ جانتے ہوں گے اور سنا بھی ہوگا اکثر، جانتے ہیں نا آپ۔ اور یہ کیا ہوتا ہے؟ اگر خاوند نے عورت کو طلاق دے دی تو قرآن کہتا ہے کہ اگر 3 طلاقیں پوری ہو جاتی ہیں، یعنی طلاق کے رجعی کے بعد تو رجوع ہے، لیکن جو 3 طلاقیں پوری ہو جاتی ہیں اس کے بعد رجوع نہیں ہوتا، یعنی آپ اس خاوند کے پاس دوبارہ نہیں جا سکتے، اس سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ طلاق رجعی کے بعد نکاح ہو سکتا ہے، یعنی خاوند نے ایک طلاق دی اور چاہے آپ 6 سال کے بعد عدت گزر گئی، عدت کے اندر اگر صلح کر لیں تو پھر نکاح نہیں ہوگا، اگر عدت گزر گئی ہے تو پھر دوبارہ ان کا نکاح ہوگا۔ 7 8 9 10 20 سال بھی آپ کے گزر گئے ہیں، ایک دوسری طلاق ہو گئی، پھر بھی عدت کے بعد کریں گے نکاح، عدت کے اندر صلح ہو جائے گی۔ اب آخری چانس تھا تیسرا، اس کے بعد عدت گزر جائے، صلح بھی نہیں ہے اور جو ہے نا آپ کا نکاح بھی نہیں ہے۔ عدت گزر جانے کے بعد نکاح کی کوئی صورت بھی باقی نہیں رہتی۔ اب قرآن نے ایک چیز بتائی ہے کہ اگر اس عورت کا جس کو طلاق ہو گئی ہے، اس کا نکاح کسی اور سے ہو اور وہ نیت اس کو چھوڑنا نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ نبھانا ہو، لیکن حالات ایسے آ گئے، ناگواری پیدا ہو گئی، وہاں اس خاوند نے بھی اس عورت کو طلاق دے دی ہے، تو پھر یہ عورت اپنے پہلے خاوند کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ سمجھ آئیے؟ ایک صورت بتائی اپنے پہلے خاوند کے پاس دوبارہ واپس جانے کی، ایک ہی صورت ہے، وہ بھی اگر اتفاقاً ایسا ہو جائے، جان بوجھ کر نہیں، اتفاقاً ایسا ہو جائے کہ وہ خاوند جس کے ساتھ دوسری شادی کی ہے وہ بھی اس کے ساتھ صحیح نہ رہے اور اس سے طلاق ہو جائے یا یہ خلا لے لے، تو پھر یہ صورت ہے کہ اپنے پہلے خاوند کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ اب اسلام نے یہ طریقہ سکھایا تو لوگوں نے حلالہ نکال لیا۔ حلالہ کیا کیا کہ چند دنوں کے لیے اس میں کچھ علماء بھی شامل ہیں اور کچھ لوگ رکھے ہوتے ہیں 2 دن کے لیے یا 1 دن کے لیے، عورت جو ہے کسی سے نکاح کرتی ہے اور اس سے تعلق میاں بیوی والا تعلق بنانے کے بعد وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے اور اس کو پھر پہلے خاوند کے ساتھ اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔
تو جب حدود ہم پامال کرتے ہیں، غصے میں آ کر طلاقیں دینا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر بعد میں پتہ چلتا ہے یکمن سے غلطی ہو گئی ہے، اور پھر ایک ہی طریقہ، وہ بھی حرام طریقہ چوز کرتے ہیں، کسی ایسے مولوی کے پاس چلے جاتے ہیں جو حلالہ کو جائز سمجھتا ہے، اور حلالہ کرواتے ہیں بیویوں سے۔ کتنی بے حیائی کی بات ہے نا کہ آپ ایک دن کے لیے، اور جو کرواتے ہیں خاص طور پہ جو پہلا خاوند ہوتا ہے اس کی بھی رضا شامل ہوتی ہے، تو ان کے اندر بھی غیرت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی بیوی جس کے ساتھ وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے، ایک تو اس کی بیوی رہی نہیں نا، تو ظاہری بات ہے بیوی نہیں رہی تو اس کے لیے کہ پھر غیرت بھی نہیں ہوتی ہوگی، تو ایک دن کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے نکاح کر کے تو بعد میں طلاق دلوا کے، نکاح کر کے ایک رات گزار کے پھر اگلے دن طلاق ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد پہلے حمد کے ساتھ اس کی شادی دوبارہ کر دی جاتی ہے۔ تو اسلام نے حلالہ کرنے اور کروانے والوں پر لعنت بھیجی ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ حلالہ کرنے اور کروانے والے پر لعنت ہے، تو اسلام میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو نکاح کی اقسام تھی، ہمیں اس کی سمجھ آ گئی۔